إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورۃ النور رکوع نمبر 5 پڑھیں گے۔ اس رکوع میں اللہ رب العالمین نے اپنے نور کی مثال بیان کی ہے اور اسی مناسبت سے سورت کا نام بھی سورۃ النور ہے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ اللہ نور السماوات، اللہ تعالی نور ہے آسمانوں والارض اور زمین کا۔ مثل مثال نور ہی اس کے نور کی کمشکات طاق کی مانند ہے، فیہا اس میں مصباح ایک چراغ ہے، المصباح چراغ فی زجاجہ ایک شیشے میں ہے، الزجاجہ شیشہ کأنہا کوکب گویا کہ وہ ایک ستارہ ہے، درری یوقد چمکتا ہوا، یوقد جلایا جاتا ہے، من شجر ایک درخت سے، مبارک جو بابرکت ہے، زیتونۃ زیتون کا درخت، لا شرقیہ نہ وہ مشرقی ہے، ولا غربیہ نہ وہ مغربی ہے، یکاد زیتھا یضیء قریب ہے کہ اس کا تیل یضیء وہ روشن ہو جائے، ولو لم تمسسہ نار اگرچہ نہ چھوئے اسے آگ، نور علی نور نور پر نور ہے، یہد اللہ لنورہ من یشاء وہ رہنمائی کرتا ہے اللہ اپنے نور کی، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، ویضرب اور وہ بیان کرتا ہے اللہ الامثال مثالیں، للناس لوگوں کے لیے، واللہ بکل شیء علیم اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، فی بیوت گھروں میں، اذن حکم دیا اللہ نے، ان ترفع کہ وہ بلند کیے جائیں، وَيُذْكَرَ اور ذکر کیا جائے، فیہا ان میں، اسمہ اس کے نام کا، یسبح لہ وہ تسبیح بیان کرتا ہے، لہ اس کی، فیہا ان میں، بالغدو صبح کو، والآصال اور شام کو، رجال کچھ مرد ایسے ہیں، لا تلہیہم کہ نہیں غافل کرتی انہیں، تجارت ولا بیع اور نہ خرید و فروخت، عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، وإقام الصلاۃ اور نماز کے قائم کرنے سے، وإیتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرنے سے، یخافون اور سب ڈرتے ہیں، یومن اس دن سے، تتقلب کے الٹ پلٹ ہو جائیں گے، فیہ اس میں، القلوب دل، والابصار اور آنکھیں، لیجزیہم اللہ تاکہ بدلہ دے انہیں اللہ، احسن ما عملوا بہت اچھا جو ان سب نے عمل کیے، ویزیدہم اور وہ زیادہ دے انہیں، من فضلی اپنے فضل سے، واللہ یرزق من یشاء اور اللہ تعالیٰ وہ رزق دیتا ہے، من یشاء جسے بھی چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب بغیر حساب کے، والذین اور وہ لوگ کفروا جن سب نے کفر کیا، اعمالہم ان کے اعمال کا سراب کی طرح ہیں، بقیہ کسی چٹیل میدان میں جو باقی رہتی ہے، یحسبہ الظمآن ماء وہ گمان کرتا ہے اس کو، اس سراب کو پیاسا سمجھتا ہے کہ پانی ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءہ جب وہ آتا ہے اس کے پاس، لم یجدہ شیئا تو وہ کچھ بھی نہیں پاتا وہاں پر، ووجد اللہ عندہ اور وہ پاتا ہے اللہ کو اپنے پاس، فوفاہ حسابہ تو وہ پورا دیتا ہے اسے اس کا حساب، واللہ سریع الحساب اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والے ہیں، او کظلمات یا اندھیروں کی طرح، اس کی مثال کافروں کی مثال اندھیروں کی طرح ہے، فی بحر ایسے سمندر میں، لجن جو بہت گہرے ہیں، یغشاہ موج وہ ڈھانپ رہی ہوتی اسے موج، من فوقی اس کے اوپر موجن ایک اور موج ہوتی ہے، من فوقی سحاب اور پھر سمندروں کے اوپر بادل ہیں، ظلمات اندھیرے ہیں، بعضها فوق بعض کے اوپر بعض یعنی بعض پر اندھیروں پر اندھیرا ہے، اذا اخرج یدہ جب وہ نکالے اپنا ہاتھ، لم یکد یراہ نہیں قریب کہ وہ اپنے ہاتھ کو بھی دیکھ سکے، ومن لم یجعل اللہ لہ نور اور جس کے لیے اللہ نہ بنائے نور، فما لہ من نور تو اس کے لیے کوئی بھی نور نہیں ہے۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا، ابھی اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نور کی مثال دی۔ اب نور کیا ہے؟ نور روشنی کو کہتے ہیں، ایک یہ مصدر ہے نور روشنی، اس کا معنی ہے روشنی، اور یہاں اس آیت میں نور بمانے مصدر کے بھی ہے اور نور بمانے فاعل کے بھی ہے، منور کے بھی، کہ روشن اور روشن کرنے والا، نور اور نور عطا کرنے والا۔ تو نور دو طرح کا ہوتا ہے، دو طرح کا نور، ایک ہے ذاتی نور اور ایک ہے عطا کردہ نور۔ جو مخلوق ہے، اللہ کا عطا کردہ نور مخلوق ہے، وہ کہیں بھی ہے، سورج کا نور ہے، چاند کا نور، ستاروں کا نور،
اور دنیا میں جتنی بھی روشنی اور نور ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے اور اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کا جو نور ہے وہ اللہ رب العالمین کا ذاتی نور ہے، وہ اللہ کا ذاتی نور ہے۔ اور باقی جتنے بھی کائنات میں نور ہے اور کائنات منور ہے، مزید بھی آگے نور کی وضاحت کرتے ہیں، کائنات منور ہے وہ اللہ رب العالمین کے عطا کردہ نور سے ہے، اللہ کے ذاتی نور سے نہیں ہے۔ اللہ کا ذاتی نور وہ اپنا نور ہے، ٹھیک ہے، حجابہ النور، اور اللہ کے جو پردے ہیں اور اللہ کا نور پردوں میں ہے، وہ پردے بھی نور کے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، لو کشفہ، اگر اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کے پردوں کو ہٹا دے تو اللہ کی ذات کا جو نور ہے اس نور سے پوری کائنات لأحرقت صبحات وجہہ منتہا الیہ بصر، کہ جہاں تک مخلوق کی نظر جاتی ہے وہاں تک کی ساری چیزیں اللہ کے نور کی شعاؤں سے جل جائیں۔ تو اللہ کا جو ذاتی نور ہے وہ اللہ کی ذات میں ہے، اور باقی تمام کائنات میں اللہ کا ذاتی نور نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کا پیدا کردہ جو اللہ کی مخلوق ہے نور، اس نور سے پوری کائنات منور ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اب یہاں سے ایک تو اللہ کا نور وہ بھی ہے، اور جس کی مثال دی جا رہی ہے وہ اللہ کے مخلوق والے نور کی ہے، اور مخلوق والے نور کے بھی آگے قسمیں ہیں، وہ ابھی بتاتے ہیں آپ کو۔ زمین اور آسمان کی یعنی جو بھی چیزیں منور ہیں وہ اللہ کے جو اللہ کا مخلوق ہے نور، جس کو اللہ نے پیدا کیا، اس نور سے منور ہے۔ اب اس کی مثال دی گئی ہے یہاں پر، اب اس کی بھی آگے اس نور کی جو مخلوق ہے، جو نور اللہ نے جس نور کو پیدا کیا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، وہ ایک ہے حقیقی نور اور ایک ہے معنوی نور۔ حقیقی نور جیسے ہر چیز میں روشنی ہے، منور ہے، سورج، چاند، ستارے، سیارے، بجلی، اور جتنی بھی چیزیں چمکتی ہیں روشن ہوتی ہیں وہ ساری حقیقی نور ہیں، یعنی وہ خود بھی نور ہیں اور دوسروں کو بھی منور کرنے والی ہیں۔ سورج خود بھی نور ہے، چمکتا ہے، دوسری چیزیں بھی اس سے روشن ہوتی ہیں، چاند سے بھی، اور اسی طرح ستارے، بجلی، اور اب جو جدید چیزیں ہیں بجلی سے ہی بنی ہے نا، بلب اور جو لائٹیں وغیرہ، یہ ساری جو ہیں بجلی سے ہی ہیں، اس سے چمکتی ہیں۔ تو یہ ساری اللہ کی مخلوق کا جو نور ہے وہ ہیں۔ اور دوسرا نور ہے معنوی نور۔ معنوی نور یعنی کہ ایسا جو حقیقت میں نظر آنے والا نہیں ہے، معنوں میں نور ہے، یعنی وہ بھی اللہ رب العالمین کا عطا کردہ، جس طرح ہر چیز کی ایک صلاحیت جو ہے وہ اس کا نور ہے، لیکن آنکھوں کا دیکھنا آنکھوں کا نور ہے۔ جو نابینا وہ کہتے ہیں نا اس کی آنکھوں کا نور ختم ہو گیا ہے، وہ نور وہ چمکنے والا نور نہیں ہے، بلکہ وہ صلاحیت جو تھی دیکھنے کی، جو بصارت، وہ ایک نور ہے۔ اسی طرح کانوں کا نور جو ہے وہ سننا ہے، دل کا نور فہم و فراست حاصل کرنا ہے، اور پیروں کے اندر جو طاقت ہے، ہاتھوں کے اندر طاقت ہے، زبان کے اندر بولنے کی طاقت ہے، جسم کے اندر خواہشیں اور جذبات ہیں، یہ سارے معنوی نور ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دونوں نور، چاہے وہ حقیقی ہے یا معنوی ہے، حصی ہے، حصی اور معنوی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ حصی یعنی محسوس ہونے والا، نظر آنے والا، معنوی جو حقیقت جو معنوں میں ہے وہ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے۔ تو دوبارہ سے یاد رکھیں، ایک ہے نور اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات کا، وہ اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے اور محدود ہے، وہ نور کہیں اور منتقل ہی نہیں ہو سکتا۔ اس نور، یہاں سے یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات والے نور سے پوری کائنات منور ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پوری کائنات میں ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ بعض جو ہے غلط جو ہلاک کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے، ہر جگہ پر ہے۔ ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے آسمانوں سے اوپر عرش پر ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ پیچھے ہم پڑھا ہے موسیٰ علیہ السلام نے جب فرمایا اللہ میں نے آپ کا دیدار کرنا ہے اور دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی تھوڑی سی تجلی ایک پہاڑ پر ڈالی تھی تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا نور اگر کائنات میں پڑے تو کائنات تو ساری جل جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو مخلوق ہے نور، اس کی مثال یہاں بیان کی گئی، اور اسی سے ہی پوری کائنات منور ہے۔ مثلا اب یہاں مثال دی گئی ہے، جو مثال ہے وہ اس معنوی نور کی دی گئی ہے، اور اصل نور ایمان کی مثال دی گئی ہے کہ جو دل میں نور ہوتا ہے، ایمان والا نور، کیونکہ اگلی آیتیں بھی بتا رہی ہیں کہ جس کے دل میں نور نہ ہو اس کی بھی مثال دی گئی ہے، وہ پھر کیسا ہوتا ہے۔ اس نور کی مثال، مثل نور، اس کی نور کی مثل طاق کی مانند ہے، فیہا، اس طاق میں، طاق کہتے ہیں ایک ایسی دیوار کے اندر پہلے جگہ بناتے تھے تاکچے،
جس کے اندر چراغ رکھا کرتے تھے تاکہ ادھر ادھر کی ہوا بھی نہ لگے اس چراغ کو، اور وہ تاک آگے ریفلیکٹ کا کام کرتا تھا۔ جس طرح آج بھی اپنے گھر میں لگے ہوئے بلب کو دیکھیں اگر آپ، تو اس کے پیچھے ادھر ادھر سے جو ہے خول بنا ہوگا، وہ بند ہوگا، خول بند ہوگا، اور ایک یعنی پورے بلب کی جو روشنی ہے اس کی ڈائریکشن ایک طرف کرنے کے لیے اس کے سائیڈوں سے اس کو بند کیا گیا ہے تاکہ روشنی ایک ہی طرف رہے۔ اگر وہ سائیڈوں والا خول اتار دیں تو روشنی پھیل جائے گی اور وہ کام نہیں دے سکے گا، یعنی ایک سمت میں نور، روشنی ایک سمت میں جو ہے وہ فوکس نہیں کر پائے گی۔ تو اسی طرح وہ تاک بناتے تھے پیچھے جس کے اندر وہ چراغ رکھا کرتے تھے تاکہ وہ روشنی فوکس کرے، ایک ہی جگہ پر جائے۔ فیہا مصباح، اب اس میں مصباح، اس میں چراغ رکھتے تھے، المصباح فی زجاج، اور چراغ کو شیشے میں بند کرتے تھے، چراغ شیشے میں بند ہوتا تھا۔ اس طرح آج بھی وہ بلب بھی وہ شیشے کے اندر بند ہے، اصل جلنے والی لائٹ تو اندر ہے نا، اس کے اوپر ایک شیشہ بھی لگا ہوا ہے جس سے مزید روشنی بڑھ جاتی۔ تو اسی طرح جو چراغ جلایا کرتے تھے اس کے اوپر بھی جو ہے شیشے کا ایک خول چڑھایا کرتے تھے۔ شاید آپ نے بھی دیکھا ہو، آج کل بھی یہ کام آتا ہے کہ چراغ کو جلا کے اس کے اوپر شیشہ لگا دیتے ہیں، جس کو لالٹین بولتے ہیں۔ کہیں پر ٹریول کے لیے جائیں یا کہیں جو ہے جا کر سٹے کریں دور دراز علاقوں میں، جنگلات میں، پہاڑی علاقوں میں، تو وہاں پہ کام آتا ہے تاکہ روشنی، ایک تو وہ شیشہ کام دیتا ہے روشنی کو پھیلانے کا، اور دوسرا اس جو چراغ جو جل رہا ہے، جو آگ اس میں جل رہی، اس کی حفاظت بھی کرتا ہے تاکہ ادھر ادھر سے ہوا کا جھونکا، اگر ایک ہی جھونکا ہے تو وہ تو ختم ہو جائے گا۔ تو شیشہ دو کام کر رہا ہے، ایک تو ہواؤں سے اس کو بچاتا ہے اور دوسرا اس کو روشنی بھی اس کی زیادہ کر دیتا ہے۔ کأنہ فی زجاجہ، اور چراغ جو ہے وہ شیشے میں، الزجاجہ، اور شیشہ ایسا ہے کأنہ کوکب، جیسا کہ ایک ستارہ ہو، چمکنے والا ستارہ۔ اب یہاں سورج نہیں کہا گیا، چاند نہیں کہا گیا، بلکہ ستارہ، کیونکہ ستارہ جو ہے وہ چمکتا رہتا ہے۔ اور دور ایسی سے ہے نا، دور کرنے والا، یعنی وہ چمک جو ہے دور کرتا ہے، چمک کو آگے منتقل کرتا ہے، پہنچاتا ہے۔ یوقد، قریب ہے کہ یوقد جو جلایا، اب وہ چراغ جلایا جاتا ہے، چراغ سے بھی پیچھے اگر ایک چیز ہے نا، ایک پاور اس کی پیچھے، ایسے تو نہیں جل رہا وہ چراغ، وہ پیچھے ایک پاور ہے اس کی، وہ پاور کیا ہے؟ تیل کی، جس کے اندر وہ تیل ڈالا گیا۔ یوقد جو جلایا جاتا ہے، من شجر، ایک درخت سے، یعنی وہ تیل لیا جاتا ہے ایک درخت سے مبارک جو بڑی بابرکت والا ہے، زیتون، زیتون کا درخت، زیتون کے درخت سے باقی جتنے بھی تیل ہیں سب سے بہتر تیل زیتون کا ہے، اور چراغ جلانے کے لیے سب سے بیسٹ ہے، کیونکہ اس کی روشنی، جب اس سے چراغ جلایا جائے تو چراغ کی روشنی زیادہ ہوتی ہے اور دھواں کم ہوتا ہے، اس لیے یہ بڑا زبردست۔ اور کھانے پینے کے لیے، استعمال کے لیے بھی تمام جتنے بھی آئلز ہیں سب سے بیسٹ جو ہے وہ زیتون کا آئل ہے۔ تو لا شرقی، اور ایسے درخت سے وہ پھل لیا گیا ہے، لا شرقی، یا نہ وہ شرقی ہے نہ غربی ہے۔ اس کے دو معنی ہیں۔ درخت نا اپنے اعتبار سے شرقی اور غربی ہوتا ہے، کہ ایک باغ میں درخت لگا اگر مشرق کی جانب تو سورج نکلتے وقت اس کو روشنی لگے گی، غروب ہوتے وقت تو سورج کی روشنی اس درخت کو، کیونکہ دوسرے سائڈ پر اور درخت ہیں، اس کو شرقی کہیں گے اس درخت کو، یعنی دوسری سائڈ پر اس کو دھوپ نہیں لگ رہی۔ اور جو مغربی جانب ہے، باغ کے مغربی جانب ایک درخت کھڑا ہے، اس کو غروب ہوتے وقت تو سورج کی دھوپ لگے گی، لیکن طلوع ہوتے وقت آگے اور درخت ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ ایسی جگہ پر درخت ہے جس کو چاروں طرف سے دھوپ لگتی ہے، اور ایسے درخت کا پھل جو خوب دھوپ لگتی ہو تو خوب پکتا ہے، خوب پکا ہو تو خوب روشنی دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ پھل جو ہے، وہ درخت جو ہے شرقی اور غربی نہیں ہے، کیونکہ خوب پکنے والا درخت۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ درختوں کی جو سرزمین ہے جہاں پر یہ زیتون کا درخت ہوتا ہے، وہ جگہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یہ درخت زیتون کا نہ ایسٹ میں ہوتا ہے نہ ویسٹ میں ہوتا ہے، یہ سینٹرل میں ہوتا ہے، سینٹرل میں۔ یہ جو زمین ہے، فلسطین کی سرزمین، یہ زمین کا سینٹر ہے، تقریباً درمیان میں ہے، عرب میں، سعودیہ میں، اور جو ہے زیادہ تر فلسطین کی جو سرزمین ہے، من طور سینا تنبت من طور سینا، اس پارے کے شروع میں بھی ہم پڑھا ہے، یہ اگتا ہے یہ درخت طور سینا جگہ پر، جہاں پر طور پہاڑ ہے، وہ بھی فلسطین کی سرزمین میں، وہاں پر یہ درخت کثرت کے ساتھ اگتے ہیں، زیتون کی سرزمین ہے، اور بڑا زبردست یہ درخت ہے۔ یوزی، تو ایک دوسرا معنی یہ کہ یہ درخت جہاں اگتا ہے وہ جگہ نہ شرقی ہے نہ غربی، یعنی زمین کا سینٹر ہے۔ یکاد زیتون، اب اتنا زبردست اگر پکا ہوا پھل ہے اور زبردست جلانے والا ہے تو قریب ہے کہ وہ تیل ہی روشن ہو جائے، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ،
اگرچہ دوسرا نور دینے کی، اس کو آگ لگنے کی اس کو ضرورت ہی نہیں، یعنی چراغ جلانے کے لیے تو آگ لگائی جاتی ہے نا، یہ تو اتنا چمکدار ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہو زیتون کا تیل کسی کھلے برتن میں ڈال کر آپ دیکھیں تو کس طرح چمک رہا ہوتا ہے، اور پھر اس طرح کے پھل کا اگر جو خوب پکا ہوا ہے وہ تو مزید چمکنے والا اور روشن ہوگا، تو وہ خود بھی اتنا روشن ہے اگرچہ اس کو آگ نہ چھوئے۔ نور علی نور، یہ نور پر نور ہے۔ اب سمجھیں، یہ لفظوں کی وضاحت ہو گئی۔ اب یہ مثال دی گئی ہے معنوی نور، نور ایمان کے ساتھ، ایمان مومن کے دل میں جو ایمان کا نور ہے اس کی مثال دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ نور کی وضاحت کر دی، ایک اللہ کا ذاتی نور ہے، دوسرا مخلوق ہے اللہ کے، جو نور اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اسی اللہ کی مخلوق والی نور سے پوری کائنات منور ہے، ہر چیز روشن ہے۔ اور اس میں پھر دوسرا نور جو ہے وہ اللہ کی مخلوق والا، وہ معنوی نور ہے۔ اس میں سب سے بڑا جو معنوی نور میں ہے وہ نور ایمان ہے۔ نور ایمان یعنی ہدایت قبول کرنے کی اللہ نے دل کے اندر جو صلاحیت رکھی ہے، دل کے اندر یہ بات آتی ہے، یہ بات حق ہے، یہ سچ ہے، یہ انصاف ہے، اس کو ماننا چاہیے، اس کو قبول کرنا چاہیے، اس کائنات کا خالق اور مالک ایک ہے، بنانے والا ایک ہے۔ ان ہدایت قبول کرنے کا نور اللہ نے جو دل میں رکھا ہے اس کی مثال یہاں دی گئی ہے کہ ایک مومن کا دل وہ تو اس بہترین درخت سے لیے گئے تیل کی طرح ہوتا ہے جو خود ہی روشن ہے، اس کو آگ لگانے کی ضرورت، اب جو آگ لگائی جاتی نہیں، باہر سے اس کو حق کی دعوت دینا، حق بتلانا اور سمجھانا، اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اندر سے ہی اس کو فطرتی ایک تقاضا ہوتا ہے، فطرت کی جو اندر چنگاری لگی ہوتی ہے، فطرت کے نور کی چنگاری جو اندر لگتی ہے وہ جل رہی ہوتی ہے، اور وہ بے تاب ہوتا ہے کہ اس کے سامنے ہدایت آئے اور ہدایت کی کتاب پڑھی جائے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جو احکامات ہیں وہ اسے بتائے جائیں، اور فوراً وہ جو ہے اس پر عمل کر کے روشن ہو جائے، منور ہو جائے، اور دوسروں کو بھی روشن کرنے والا بن جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مومن کے دل کی مثال ہے، مومن کا دل، اس کے اندر جو ایمان ہوتا ہے، دیکھیں نا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ایمان والے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حالت دیکھیں، وحی کے آنے سے پہلے دل بے قرار تھا، وہ اندر جو نور تھا وہ بے قرار تھا کہ کہیں سے کوئی راستہ ملے، آپ اسی بے قراری کے لیے جو ہے غار ہرا میں جا کر کئی دن جو ہے وہاں رہا کرتے تھے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی فوراً قبول کر لے، یعنی ایسے جس طرح بےتاب ہو، یعنی انتظار میں ہو کہ کب مجھے کوئی دعوت دے اور میں اس کو قبول کروں۔ آج بھی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو تھوڑی سی بات، تھوڑا سا سمجھانا، وہ ایسے لگتا ہے کہ جس طرح یہ انتظار میں تھے کہ ہمیں کوئی بتلائے اور سمجھائے، اور ہم فوراً، یعنی اندر ایک چنگاری تھی، وہ ایمان تھا، جیسے ہی باہر کا نور اس کو ملا تو فوراً وہ جل اٹھا، فوراً وہ منور ہو گیا۔ اسی طرح مثال دی گئی کہ جس طرح وہ زیتون کا تیل تو پہلے ہی جلنے کے لیے تیار ہے، تھوڑا سا آگ لگانے کی اس کو ضرورت ہوگی تو وہ منور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایمان والوں کا دل جو ہے وہ حق بات سننے کے لیے، قبول کرنے کے لیے، قرآن کے لیے، ہدایت کے لیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، آخرت کی باتیں سننے کے لیے، اور اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں، توحید کے بارے میں سننے اور سمجھنے کے لیے ان کا دل پہلے سے تیار ہوتا ہے، انتظار میں ہوتا ہے کہ کوئی سنانے والا آئے، کوئی بتانے والا، کوئی دعوت دینے والا آئے۔ جیسے ہی پھر ان کو دعوت دی جاتی ہے، ہلکا سا تھوڑا سا باہر کا نور ٹچ ہوتا ہے تو فوراً وہ منور ہو جاتے ہیں، روشن ہو جاتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی روشنی کا باعث بنتے ہیں۔ تو نور علی نور، نور پر نور ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہی اگلی آیت کا اگلا ٹکڑا بتلا رہا ہے کہ یہاں جو مثال دی جا رہی وہ مومن کے دل کی مثال ہے، نور ایمان کی مثال ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہدی اللہ لنور من یشاء، اللہ اس نور کی طرف جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، ٹھیک ہے، جسے چاہتا ہے وہ کیا ہے؟ نور ہدایت ہے۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورٌ فَمَا لَهُ نُورٌ، جس کے لیے اللہ یہ ہدایت کے دروازے نہ کھولیں، بند ہو جائے، مہر لگ جائے، تو اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں ہے۔ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اللہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں دیکھیں نا، جو پیچھے احکامات بیان ہو رہے ہیں اس صورت میں، ان احکامات کے لیے بھی، یعنی ایک ایسا معاشرہ جس میں یہ سارے بگاڑ اور خرابیاں ہیں، تو جس بندے کے دل میں نور ایمان موجود ہے، اس کو جب یہ احکامات بتائے جائیں گے تو فوراً وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ وہ کہے گا یہی باتیں، انہی احکام کا تو میں متلاشی تھا کہ ان احکامات پر عمل کریں ہماری عزتیں محفوظ ہو جائیں، ان احکامات پر عمل کریں ہمارے گھروں میں امن آ جائے، ان احکامات پر ہم عمل کریں اور ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے۔ وہ تو متلاشی ہوتا ہے، وہ ایسے لگتا ہے کہ انتظار میں تھا، فوراً وہ عمل کر کے دکھا دیتا ہے جو بھی احکامات پیچھے نازل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جس کو اللہ ہدایت دیں تو وہی ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی ایسا نور عطا کر دیں
یہ نور ایمان اللہ تعالیٰ بھی ہمیں عطا کر دیں اور ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر لیں۔ اب جن بندوں کے دلوں میں یہ نور ہوتا ہے ان کی حالت اور کیفیت کیا ہوتی ہے آگے دیکھیں۔ فی بیوتن، وہ بندے ایسے گھروں میں ملتے ہیں، آذین اللہ، ایسے گھروں میں کہ حکم دیا اللہ نے، ان ترفع، کہ ان گھروں میں بلند کیا جائے، ویذکر، اور ذکر کیا جائے اس کے نام کا، یعنی اذانیں دی جائیں۔ وہ بندے مسجدوں میں ملتے ہیں جن کے دل میں نور ایمان ہوتا ہے، ان کا زیادہ ٹائم مسجدوں میں گزرتا ہے۔ فی بیوتن، ایسے گھروں میں جہاں پر اذان دی جاتی ہے، آذین اللہ ان ترفع، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی جاتی ہیں، یعنی یہ نور ایمان والے لوگ آپ کو اللہ کی مسجدوں میں ملیں گے، مساجد میں ان کا دل لگے گا۔ آتا ہے حدیث میں قیامت کے دن جن لوگوں کو اللہ اپنے سائے میں جگہ دیں گے ان میں کون ہوگا؟ رجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو وہ مسجدوں میں رہتے ہیں اور کیا کرتے کیا ہیں؟ یسبح لہ فیہا، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی، بالغدو والآصال، صبح اور شام، صبح کی 5 نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور صبح کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، صبح کے اذکار کر رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، والآصال، اور شام کو بھی بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ ذکر کرنے والے بندے، یہ نور ایمان والے بندے اللہ کے گھروں میں قرآن پڑھتے ہیں، دروس میں شامل ہوتے ہیں، قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، مصلوں پہ آپ کو ملیں گے، رکوع اور سجدے کرنے والے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ راتیں گزارتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ رجال، ایسے مرد ہیں، ایسے مرد نور ایمان جن کے دل میں آ جاتا ہے، وہ کیسے؟ لا تلہیہم تجارت، ان کو ان کی تجارت غافل نہیں کرتی، ولا بیع، ان کو خرید و فروخت چاہے جتنا بھی ان کو نفع مل رہا ہو، پیسہ مل رہا ہو، ان کی دکان اور کاروبار ان کا مزید چل رہا ہو، کبھی بھی اپنے تجارت اور کاروبار میں آ کر نماز سے غافل نہیں ہوتے۔ ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ان کو ان کی تجارت، دنیا کا ساز و سامان، عیش و آرام، کھیل کود اور کوئی بھی لذتوں کے سامان ان کو اللہ کے ذکر اور نماز سے غافل نہیں کر سکتے۔ وہ جہاں بھی ہیں، دنیا کے کسی کونے پر ہیں، کسی بھی حالت میں ہیں، وہ جب بھی نماز کا ٹائم ہو جائے وہ فوراً اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے سامنے سر بسجود ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے، دعائیں پڑھنے سے، اذکار پڑھنے سے غافل نہیں ہوتے۔ وہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا ان کو، ان کی تجارت غافل نہیں کرتی۔ دیکھیں اپنے آپ کو، ہم کیسے ہیں؟ کہیں تجارت ہمیں غافل تو نہیں کر رہی، کہیں ہمارے دوست، ہماری پکنک، ہمارا گھومنا پھرنا کہیں ہمیں نماز سے تو غافل نہیں کر رہا۔ گھومیں پھریں، دنیا میں جائیں، اللہ کی زمین کو دیکھیں، لیکن کہیں کسی خوشی کے موقع پر، کہیں پہ پکنک پہ گئے ہوئے ہیں، گھومنے گئے ہوئے ہیں، کسی شادی کی تقریب میں گئے ہوئے ہیں، یا کسی بھی موڑ پر ہیں، کہیں آپ نماز تو نہیں بھول جاتے؟ نمازیوں کے ساتھ ملے تو نمازی، بے نمازیوں کے محفل میں گیا تو بے نمازی بن گیا۔ یہ مومن کی علامت نہیں ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے کبھی بھی کسی بھی حال میں ان کو کوئی بھی دنیا کی لذتیں، سامان اور تجارتیں ان کو اللہ کے ذکر اور نماز سے غافل نہیں کرتی۔ وَإِيتَاءِ الزَّکاۃ، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے بھی غافل نہیں کرتی۔ یخافون، وہ ڈرتے ہیں اس دن سے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ جس دن الٹ پلٹ کر دی جائیں گی آنکھیں اور دل، یعنی قیامت کے دن سے وہ ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں بدلہ دے گا۔ لیجزیہم اللہ احسن، جو انہوں نے اچھے عمل کیے، ویزیدہم من فضلہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دے گا انہیں۔ واللہ یرزق من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بغیر حساب رزق عطا کرتے ہیں۔ بغیر حساب رزق کیوں یہ آیت لائی؟ کہ وہ لوگ اللہ کے ذکر سے غافل، ان کو ان کی نمازوں سے غافل نہیں ہوتے، تجارت میں آ کر نمازیں نہیں چھوڑتے، اللہ کا ذکر نہیں چھوڑتے، دعائیں نہیں چھوڑتے، زکوٰۃ سے غافل نہیں ہوتے، اللہ رب العالمین کا خیال رکھتے ہیں، عبادت کا خیال رکھتے ہیں، آخرت کی فکر ہوتی ہے، آخرت کے دن سے، اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین بھی انہیں بے حساب رزق عطا کرتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کوئی بندہ نماز کے لیے اپنے کاروبار اور دکان کو چھوڑ کر آئے اور پھر اسے اس کاروبار میں نقصان ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ شیطان نے ذہن خراب کیا ہوا ہے کہ اگر نماز کے لیے چلا گیا تو کاروبار تو پیچھے بند ہو جائے گا، گاہک تو واپس چلے جائیں گے، کہیں نقصان نہ ہو جائے، بڑی اہم ترین میٹنگ چل رہی ہے، اگر اس کو چھوڑ دیا، نماز کے لیے چلے گئے تو یہ تو سارا ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جو بندے نماز کا اہتمام کرنے والے، نماز کوئی بھی دنیا کی اہم ترین میٹنگ اور تجارت اور بزنس ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا، میں ان کو بے حساب رزق عطا کرتا ہوں۔ اپنے رزق میں اضافہ چاہتے ہیں، برکتیں چاہتے ہیں، اور کام میں جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کام آسانی کے ساتھ ہوتے رہیں اور رحمتیں اور برکتیں آپ کے کاروبار میں، کام میں، گھر بار میں ہوں،
تو نماز ٹائم پر پڑھیں، اللہ کا ذکر ادا کریں، زکوٰۃ سے غافل نہ ہوں، آخرت کی تیاری کرتے رہیں، آخرت کے دن سے ڈرتے رہیں، اور اللہ نے جو احکامات بیان کیے ان پر عمل کرنے والے بنیں۔ اب آگے کافروں کی مثال دی گئی ہے، ٹھیک ہے، دو مثالیں دی گئی ہیں، ایک کافروں کی ایک قسم ہے اور دوسری مثال میں کافروں کی دوسری قسم، اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک مثال میں منافقین کی مثال، ایک آیت میں منافقوں کی مثال ہے، دوسری میں کافروں کی مثال ہے، تو جیسے بھی دیکھیں دونوں اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ والذین کفروا اعمالهم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نفاق بھی تو کفر ہے نا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اعمالهم، ان کے اعمال سراب کی طرح ہیں، بقیہ جو چٹیل میدان میں سراب آپ نے دیکھا ہوگا، اگر ریگستان کا سفر کیا ہے تو دور دھوپ کے وقت جب سورج خوب دھوپ جو ہے وہ دے رہا ہو، دوپہر کا وقت ہو اور صحرا کا سفر آپ کر رہے ہیں، تو دور صحرا میں جب دھوپ پڑتی ہے نا ریت پر، تو ایسا لگتا ہے جیسے سمندر ہے، آگے پانی ہے۔ یا اگر صحرا میں سفر کرنے کا موقع نہ ملا ہو تو روڈ پر سفر کرتے ہوئے، گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے، جاتے ہوئے تیز سپیڈ سے جا رہے ہیں آپ، اور روڈ بھی خالی ہے، دور تک روڈ نظر آ رہا ہے، تو آپ کو روڈ پر بھی وہ نظر آئے گا، آگے لگے گا ایسے کہ روڈ کے اوپر پانی گرا ہوا ہے، حالانکہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کو دور سے ایک چیز نظر آتی ہے جو حقیقت میں کچھ نہیں ہوتی، اس کو سراب کہتے ہیں۔ کافروں کے اعمال کی مثال بھی اسی سراب کی مانند ہے، وہ اپنے تئیں تو کر رہے ہیں کہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں، ہم نے یتیم خانے چلائے ہوئے ہیں، ہم بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، ہم نے فلاں فلاں نیکیاں کی، جس طرح مکہ کے مشرک اور کافر بیت اللہ کے متولی بھی بنے ہوئے تھے، حاجیوں کو ستو بھی پلاتے تھے، بیواؤں کی خدمت بھی کرتے تھے، وہ سارے نیک عمل وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں صلہ ملے گا۔ کافروں کی جتنی بھی نیکیاں وہ سراب کی طرح ہیں۔ اور دوسرا جو کیا گیا ہے کہ منافق جو حقیقت میں دل سے ایمان نہیں لاتے، تھوڑی تھوڑی کچھ نیکیاں کر کے کہ ہم نے فلاں بھی نیکی کا کام بھی تو کیا ہوا ہے نا، فلاں بھی کام کیا ہے، فلاں بھی کیا ہے، وہ ساری ان کی نیکیاں سراب کی مانند ہیں۔ وہ اپنے تائیں تو سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اس سے کچھ ملے گا، لیکن جب پہنچیں گے آخرت میں اسی طرح جس طرح شراب پیاسے کو جب وہ وہاں پہنچتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملتا، ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، ملے گا کیا؟ اسی طرح ان کو قیامت کے دن کچھ بھی نہیں ملے گا، ان کے اعمال جو ہیں فَيَجْعَلُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، بکھیر کر سب کچھ ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ، یہاں تک کہ وہ پیاسا وہاں پہنچتا ہے، لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ، وہ پاتا ہے اللہ کو اپنے پاس تو وہ پورا اللہ تعالیٰ پورا حساب اس کو دے دیں گے، کیونکہ نیت نہیں تھی، ایمان نہیں تھا، دل میں وہ نور نہیں تھا حق قبول کرنے والا۔ یہ تو مفاد پرستی میں آ کر جو آسان لگتی تھی نیکیاں وہ کر لیں دل کو راضی کرنے کے لیے، اور جو اصل شرط تھی اللہ پر ایمان لانے کی وہ ایمان تھا نہیں۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور دوسری آیت میں اور مثال دی گئی ہے کہ ایک سمندر کے اندر موجیں ہیں، موجوں پر موجیں، اور سمندر کی گہرائی میں اگر کوئی چلا جائے تو وہاں ایسے لگتا ہے کہ اتنا اندھیرا ہے کہ اپنا ہاتھ بھی نکال کر دیکھنا چاہے تو وہ ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہ، اپنا ہاتھ نکالے تو وہ بھی نظر نہیں آتا۔ تو اتنا کافر تو اندھیروں میں ہے، اس کے لیے نور ہے ہی نہیں، کیونکہ ایمان والے کے لیے تو اللہ نے نور بنایا، وہ اندر دل میں نور وہ ہر انسان میں اللہ نے رکھا ہے، لیکن اس نور کو جو استعمال نہیں کرتا، جس طرح میں اکثر یہ مثال دیتا رہتا ہوں کہ اللہ نے جتنی بھی صلاحیتیں دی، ان صلاحیتوں کو جب کوئی استعمال نہ کرے تو صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وہ نور ایمان انہوں نے استعمال ہی نہیں کی اس صلاحیت کو، تو وہ ایمان حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، وہ بجھ گئی ہے، اب وہ مہر لگ چکی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ اب کہاں سے ہدایت آئے، کہاں سے نور ملے؟ وہ ہے ہی نہیں۔ یہ تو ایسے گھوم رہے ہیں اور گہرائیوں میں، اندھیروں کی گہرائیوں میں ہیں، جس طرح سمندر کی تہوں میں اندھیرا ہوتا ہے، اسی طرح کافر کی زندگی بھی اندھیرے میں، اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ وہ مرے گا اور آخرت میں جیسے ہی مرے گا عذاب اس کے شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اندھیروں، یعنی ایمان والے کی مثال نور کے ساتھ دی گئی ہے، اور کافر فاسق فاجر اللہ کا منکر اس کی مثال اندھیروں کے ساتھ دی گئی ہے کہ وہ اس کے سارے عمل بھی اندھیرے میں ہیں، اس کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا بنے گا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، کوئی زندگی کا اس کو خبر ہی نہیں ہے۔ اور یہی اس آیت کو ایک کرسچن نے پڑھا، وہ ماہر بحریات تھا، اس کی زندگی سمندروں میں گزری۔ ایک کتاب ہے غیر مسلموں کے انٹرویو، اس میں دارالسلام نے چھاپی ہے، غیر مسلم جتنے بھی مسلمان ہوئے انہوں نے پھر انٹرویوز دیے، تو اس میں کئی غیر مسلم لوگوں کے انٹرویو دیے گئے ہیں۔ تو ایک یہ بھی تھا، اس نے سمندروں کا ماہر تھا، اور بڑی اس نے زندگی بھی سمندروں میں گزاری، غوطہ خور تھا، سمندروں میں نیچے گہرائیوں میں جا کر یہ
دیکھ کے آیا تھا، اس نے دیکھا تھا یہ اندھیرا کہ سمندر کی تہوں میں کتنا زیادہ اندھیرا ہوتا ہے، وہاں پہ انسان کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ پھر یہ قرآن کی آیت پڑھی کہ اتنی اندھیرے بھی ہیں، اور اس نے کہا، کیونکہ کافروں کا تو یہ خیال ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ قرآن بنایا ہے۔ اس نے جب قرآن پڑھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھا، پھر ریسرچ کی کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کا کبھی سفر کیا، تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی سمندر کا سفر ہی نہیں کیا، سمندر کی گہرائیوں میں جانا تو دور کی بات ہے، آپ نے کبھی سمندر کا سفر بھی نہیں کیا۔ تو اس نے کہا کہ جس بندے نے سمندر کا سفر نہیں کیا، اب تو جدید دور میں ہم جدید مشینوں کے ذریعے نیچے جا کر دیکھ کے آئے نا کہ وہاں اتنا اندھیرا ہے، اس انسان کو کیا پتا کہ سمندر کے نیچے تہوں کے اندر اندھیروں پر اندھیرا، دن کی روشنی میں بھی وہاں اندھیرا ہوتا ہے، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن اپنی طرف سے بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ اس ایک آیت پر غور کرنے سے، فکر کرنے سے، ریسرچ کرنے سے وہ بندہ مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اللہ رب العالمین اپنے کمال کو، اب دیکھیں نا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نور بنا دیں، کوئی بھی سبب بنا دیں، اب کئی بندے ایسے ہوں گے جنہوں نے بارہا کئی آیتیں پڑھی ہوں گی لیکن وہ نور ہے ہی نہیں، اور کسی کے لیے وہ مثال کافر کے، وہ آیت جس میں اللہ نے کفر کی مثال دی اور اندھیروں کی مثال دی، وہی مثال، وہی آیت اس کے لیے نور کا سبب بن رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے نور ایمان جو ہے ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ کر دیں۔ یہ زیادہ بھی ہوتا ہے، یہ ایمان کا نور بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے وہ نور ایمان کم ہو جاتا ہے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے ایمان نکل جاتا ہے۔ جب انسان نیکیاں کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیات الرحمن وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآیاتِ رَبِّهِمْ خَرُّوا سُجَّدًا، جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو سجدوں میں گر جاتے ہیں۔ زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُ، جب اللہ کے قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو زادتہم ایمانا۔ سورہ انفال کی شروع میں ہے، پہلا رکوع ہے، 3-4 نمبر آیت ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُ، جب اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ایمان والوں کا نور، زادتہم ایمانا، ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کو بڑھا دیں، زیادہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق دیں جس سے یہ نور ایمان بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی توفیق عطا فرما دیں، اور اللہ ہم ہر کام کے لیے اللہ ہمیں جو ہے یہ حصی نور بھی عطا کریں، آنکھوں کا نور، کانوں کا نور، ہاتھوں کا نور، جسم کا نور۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نور، اللہ کی جو دی ہوئی صلاحیتیں، یہ بھی ایک نور ہے نا، اللہ ہمیں یہ نور بھی عطا کریں، اور اللہ ہمیں معنوی نور بھی عطا کریں، نور بصیرت، نور ہدایت، نور ایمان، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی عطا کر دیں۔ اور ایک اور مسئلہ جو میرے ذہن سے اتر رہا تھا آخر میں، وہ بھی سن لیں اور یاد رکھیں۔ بعض ہمارے ساتھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہمارے بھائی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نور میں سے نور ہیں، جبکہ یہ بات شاید پہلے بھی گزر چکی ہے 6 پارے میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے نور نہیں ہے، آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ نور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا نور ہے، بیٹھنا نور ہے، چلنا نور ہے، آپ کا بولنا نور ہے، آپ کی ارشادات، آپ کے احکام نور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نور، جو دین لے کے آئے وہ نور ہے، اس نور نے پوری کائنات کو منور کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ معنوی نور ہے جس نے ایمان کو، دلوں کو منور کیا، روشن کیا، جینے کا ہنر دیا اور آخرت کی زندگی دکھائی۔ نور کچھ دکھاتا ہے نا، وہ اصل ایمان کا نور ہے، یہ مرنے کے بعد کی زندگی دکھاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے احکامات، آپ کے فرمان، آپ کے اعمال، وہ سارے کے سارے نور ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی اعتبار سے نور نہیں ہیں، اور یہ وہ بالکل قرآن و سنت کے اپوزٹ عقیدہ ہے۔ نور من نور اللہ کہنا، اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہا ہے، بندہ کہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، عبد کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے انسان ہیں، بندے ہیں، اور اشرف مخلوقات ہیں، تمام انسانوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے اور اشرف ہیں، لیکن ہیں اللہ کے بندے۔ محمد بن عبداللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عبدہ کہتے ہیں نا، نورہ تو نہیں کہتے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، نور من نور اللہ کہنا، اور اللہ کے نور میں سے نور، اللہ کے نور میں سے کوئی نور نہیں ہے۔ اور یہاں بھی وہی وضاحت کر دی نا کہ اللہ کا نور وہ اللہ کا ذاتی نور ہے، باقی جو کائنات کا نور ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے نور میں سے کوئی نور نہیں ہے۔
اللہ کی مخلوق ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو اعمال والا نور ملا، جو نور ہدایت ملا، جو آپ کے دین اور شریعت کا نور ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین سے دعا اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنا صحیح عقیدہ جو ہے بنانے کی اللہ ہمیں توفیق دیں۔ اللہ تعالی ہمیں وہ نور عطا کر دیں، نور بصیرت عطا کر دیں کہ جس سے ہمیں قرآن و سنت کا صحیح مفہوم سمجھ آئے۔ ٹھیک ہے نا، وہ اپنا عقیدہ، ایمان، عمل وہ ہم درست کر سکیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ ہمیں ایسا نور دیں جس سے ہمیں حق نظر آئے اور اس حق کو ہم قبول کر لیں، جس سے ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ نظریات، یہ عقائد باطل ہیں، اور ہم ان باطل عقائد اور نظریات کو چھوڑ سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ ہمیں نور ہدایت اور نور بصیرت عطا کر دیں، ہمارے دلوں کو اللہ تعالی منور کر دیں، اور قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔